محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة أشد من الزنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی بات نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی بات نہیں. فیضان محبت عام ہے تو عرفان محبت عام نہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بے حد فضل، کرم، احسان، شکر، جس رب ذوالجلال نے اس پرفتن دور کے اندر، اس کے گزرے دور کے اندر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اس کے اس پاگھر کے اندر حاضر ہوئے. اس میں ہماری کمال نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی توفیق، مدد، نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہے. خیر، اللہ نے ہمیں یہ حاضری نصیب فرمائی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری حاضری کو، بات کے کرنے کو، بات کے سننے کو مزید اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول فرمائے. ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کے ذریعہ بنائے. محترم حضرات، آپ سب کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے محاسبہ نفس کا تذکرہ کیا تھا کہ ہماری زندگی سے 1 سال چلا گیا. ہم 1 سال زندگی سے دور ہو گئے، موت کے قریب ہو گئے. ہم 1 سال اپنے گھر سے دور ہوئے اور قبر کے قریب ہوئے. ہم 1 سال دنیا سے دور ہو گئے اور آخرت کے قریب ہو گئے. تو ہم نے اس چیز کا جائزہ زندگی کا جائزہ لینا ہے، نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی سے 1 سال تو چلا گیا، ہم نے 1 سال کے اندر کیا کھویا اور کیا پایا. ہم نے 1 سال کے اندر اپنی آخرت کو بنایا ہے یا بگاڑا ہے. ہم نے 1 سال کے اندر اپنے رب کو راضی کیا ہے یا ناراض کیا ہے. اس چیز کا ہم جائزہ لیں، اس چیز کا اپنے نفس کا محاسبہ کریں. تو بزرگوں، آج ہم ان 3 برائیوں کا، ان 3 بیماریوں کا تذکرہ کرنا چاہیں گے جو ہمارے معاشرے کے اندر جرم عظیم بن چکی ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہی نہیں ہے بلکہ پھیل چکی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ان کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، حالانکہ وہ بہت بڑے گناہ ہیں. معاشرہ ان 3 برائیوں کے بعد کیا کیا وعیدیں ہیں، ان کے بعد کیا گناہ انسان سے سرزد ہوتا ہے، ان کو معاشرہ گناہ سمجھتا ہے نہیں، اس کا تصور کرنا ہی گوارا نہیں کرتا. اصل میں اگر سوچا جائے تو معاشرے کے اندر اصل فتنے کی اور فسادات کی جڑ جو ہے یہی 3 چیزیں ہیں، اور یہ تینوں کی 3 چیزیں جو ہے وہ زبان کی دین ہے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز ہے بدگمانی، دوسری چیز ہے عیب جوئی اور تیسری چیز ہے غیبت. یہ تینوں چیزیں زبان ہی بدگمانی کرتی ہے، عیب جوئی بھی زبان کرتی ہے اور غیبت بھی
زبان کرتی ہے. تو یہ تینوں کی تین چیزیں جو ہے وہ زبان ہی کی دین ہے. اگر انسان زبان کے اوپر کنٹرول کر لے، زبان کو اپنے قابو میں کر لے، تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ان تین چیزوں کی شرط سے، ان چیزوں کی یہ جو ہے تین چیزیں ہیں جو بری چیزیں ہیں، ان سے انسان بچ سکتا ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر کریں. انسان کی جو زبان ہے یہ انسان کے سارے جسم کے اعضاء کے اوپر سرداری کا درجہ رکھتی ہے. ہر روز صبح ہی صبح جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی و انکساری سے پیش آتے ہیں. ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے جس کے راوی ہے حضرت ابو سعید خدری صاحب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی صبح سو کر اٹھتا ہے تو اس کے جسم کے جو سارے اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی و انکساری سے پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہمارے حق میں ڈرتی رہنا، ہمارا معاملہ تجھ سے جڑا ہے. تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے. جھوٹ کون بولتی ہے جی؟ زبان یا آنکھ؟ زبان. غیبت کون کرتی ہے جی؟ زبان. اور عیب جوئی کون کرتی ہے؟ زبان. بدگمانی کون کرتی ہے؟ زبان. تو زبان ہی ان چیزوں کی دین ہے. زبان سے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور زبان یہ چیزیں کرنے کے بعد منہ کے اندر چھپ جاتی ہے، سزا جسم کو بھگتنی پڑتی ہے. زبان کو سزا مت ملتی ہے، سزا کس کو بھگتنی پڑتی ہے؟ جسم کے اعضاء کو. تو اس لیے جسم کے سارے اعضاء اس کے سامنے عاجزی سے پیش آتے ہیں اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہمارے لیے ڈرتی رہنا، ہمارا معاملہ تجھ سے جڑا ہے. تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو جائے گی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اور اس آدمی کے لیے تو کچھ خیر ہی نہیں جس کی زبان اس کے کنٹرول کے اندر نہ ہو. بزرگوں کا مقولہ ہے، پہلے تولو اور پھر بولو. پہلے جو بات تم زبان سے نکال رہے ہو اس سے پہلے سوچ لو، سمجھ لو، اچھی طرح سوچنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس زبان سے اس بول کو نکالو. پھر بعد میں نہ انسان کو شرمندگی اٹھانی پڑے، نہ بعد میں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے. اس لیے سب سے پہلے سمجھنا ہے، سوچنا ہے، پھر اپنی زبان سے بول نکالنا ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. ملاقات کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا دریا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. دوسری جگہ ارشاد ہے، من صمت نجا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا. حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں، میں اپنے چپ رہنے پر کبھی بھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا ہوں اپنی زبان کے بول کی وجہ سے پچھتایا ہوں. ظاہر سی بات ہے جب انسان چپ رہے گا تو اسے کچھ نقصان نہیں ہوگا. تو جب بولے گا تو یا جھوٹ بولے گا، یا غیبت کرے گا، یا دوسروں کے عیب تلاش کرے گا، یا زبان سے کچھ غلط الفاظ نکالے گا. تو اس لیے لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ میں چپ رہنے سے کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا ہوں تو زبان کے بول کی وجہ سے پچھتایا ہوں. جو حضرات اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے جس کے راوی ہیں حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دے گا کہ ان کو کنٹرول کے اندر رکھے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کو جنت کے اندر داخل کراؤں گا. فرمایا، جو شخص مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے، جو اس کے دو ہے، جبڑوں کے درمیان، گالوں کے درمیان، منہ کے درمیان جو ایک چیز ہے وہ ہے زبان، اور جو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے وہ ہے شرمگاہ. جو شخص ان کی حفاظت کی مجھے ذمہ داری دے دے، میں اس کے لیے گارنٹیڈ ہوں اس چیز کا، میں اس کو جنت لے کر دوں گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
روزانہ زبان کو پکڑتے اور اسے کھینچتے. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا, پوچھا ابو بکر زبان کو کیوں تکلیف دیتے ہو, کیوں کھینچتے ہو؟ فرمایا اس زبان نے مجھے ہلاکت میں اتار دیا, ہلاکت کی جگہ میں اتار دیا. غور کرنے کا مقام ہے, اتنا بڑا صحابی جس کو قیامت کے دن جنت کے آٹھوں دروازے پکاریں گے, ابو بکر یہاں سے داخل ہو جا. اتنا اونچا, اتنے اونچے درجے کا صحابی, خلیفۃ المسلمین, خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنی بڑی شان والے صحابی, اتنا بڑا مقام ہے ان کا. نبیوں کے بعد سب سے پہلے نمبر پر ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. تو یہ اپنی زبان کو پکڑتے ہیں روزانہ اور کھینچتے ہیں, زبان کو متنبی کر کے کہتے ہیں تو نے مجھے ہلاکت کی جگہ میں اتار دیا. تو نے مجھے کیا کر دیا؟ ہلاکت کی جگہ میں اتار دیا. تو بزرگوں, ہمیشہ اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر رکھنا ہے, قابو کے اندر رکھنا ہے. ہماری زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکلے جو کسی کے دل کو چیر دے. ہماری زبان سے غیبت نہ نکلے, چغلخوری نہ نکلے, کسی کے عیب تلاش کر کے ہم دوسروں کے سامنے اپنی زبان سے بیان نہ کریں. زبان کو قابو کے اندر رکھیں, کنٹرول کے اندر رکھیں. جو میں نے آیت خطبے کے اندر تلاوت کی تھی, اس آیت کی تشریح حضرات مفسرین اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں کو 3 چیزوں سے روک رہا ہے, منع کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو, بدگمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کو سنو یا خود پڑھو قرآن مجید کے اندر, اس وقت اپنے دونوں کانوں کو اس کی طرف متوجہ کر لو, اپنے دل کو اس کی طرف کیا کرو, متوجہ کر لو کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ڈائریکٹ براہ راست ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے. اس آیت کے اندر تجھے کسی اچھے کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے, برے کام سے روک رہا ہے. اور بزرگوں, یہ امت مسلمہ کو شرف حاصل ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اس الفاظ کے اندر اتنی محبت ہے, اتنا پیار ہے جس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا. اور یہ شرف صرف حاصل ہے صرف ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. ایمان والو, بدگمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ کے اندر 3 چیزوں سے روکا جا رہا ہے, 3 برائیوں سے روکا جا رہا ہے. پہلی برائی جو عام طور پر معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے وہ ہے بدگمانی. لیکن افسوس ہمارا معاشرہ اس کو گناہ سمجھتا نہیں, حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے بدگمانی. خاص طور پر علماء سے, اہل اللہ سے, صلحاء سے, اللہ کے نیک بندوں سے بدگمانی کرنا تو بہت بری بات ہے. ہاں, جو لوگ فسق اور فجور کے اندر مبتلا ہو پہلے وہاں تحقیق کر لی جائے, اس کے بعد جہاں بدگمانی ضروری ہے, جائز ہے تو وہاں کی جائے. جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ بہت جھوٹی چیز ہے. مسلمان سے بدگمان ہے, بھائی سے بدگمان ہے, اولاد ماں باپ سے بدگمان ہے, ماں باپ اولاد سے بدگمان ہے, استاد شاگردوں سے بدگمان ہے, شاگرد استادوں سے بدگمان ہے, ہمسایوں سے بدگمان ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے بدگمان ہے. اس لیے بزرگوں, جتنا ہو سکے, جتنی کوشش کی جا سکے, اپنے آپ کو بدگمانی سے کیا کرنا ہے جی, بچانا ہے. پہلے ہر معاملے کے اندر تحقیق کی جائے, ہر معاملے کے اندر تحقیق کر لی جائے.
تحقیق ہی نہیں کرتے. یہی تو افسوس ہے, تحقیق نہیں کی جاتی. جہاں کرنی ہے وہاں کرتے نہیں, جہاں نہیں کرنی ہے وہاں کرتے ہیں. میں اس کی مثال ایک یہ دیتا ہوں, سیدھی سادی سی. اگر آپ سے کوئی کہے, میرے بارے میں فار ایگزامپل کوئی کہہ دے کہ جی حافظ صاحب رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں, آپ اس چیز کے بارے میں تحقیق کریں گے پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے. تحقیق کے اندر لگ جائیں گے, میرے گھر والوں سے پوچھیں گے, میرے دوستوں سے پوچھیں گے, میرے رشتہ داروں سے پوچھیں گے, میرے چہرے والوں سے پوچھیں گے, مجھ سے جو لوگ قریب ہیں ان سے پوچھیں گے کیا یہ بات سچ ہے آپ سب تہجد پڑھتے ہیں رات کو. اس تحقیق کے اندر آپ لگ جائیں گے. لیکن اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ حافظ صاحب کے اندر یہ برائی ہے, واللہ آپ تحقیق نہیں کریں گے. سچ بولو, کرتے ہیں. تحقیق کہاں کرنی تھی. میں اس چیز کے اندر تحقیق کروں واقعہ برائی ان کے اندر ہے. فار ایگزامپل کوئی کہہ دے نعوذ باللہ یاذ باللہ حافظ صاحب شراب پیتے ہیں, آپ نے پہلے تحقیق کرنی ہے پیتے بھی ہیں یا اس نے جھوٹ بولا ہے. لیکن ہم یقین کر کے بیٹھ جائیں, ہم یہی مراد ہے, ہم یقین کر کے بیٹھتے, ہو سکتا ہے چھپ چھپ کے پیتے بھی ہوں, بیان بھی کرتے ہیں, شراب کی وعیدیں بھی سناتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے پیتے ہوں. تحقیق نہیں کی, میرے بارے میں سوچ کے بیٹھ گئے کہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی پی بھی لیتے ہو. حتیٰ کہ تحقیق یہاں نہیں ہوئی تھی. ہو سکتا ہے کہنے والوں نے جھوٹ کہا, لیکن تحقیق ہم نے برائی کے معاملے میں کرنی تھی, اس کو چھوڑ کے اچھائی کے معاملے میں کرنے لگے. اس لیے بزرگوں, اللہ سے دین کی صحیح سمجھ مانگا کرے ہم لوگ, اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو پہلی بری چیز جس کے بارے میں جس سے روکا گیا وہ ہے بدگمانی, کس سے بچو. دوسری چیز تجسس, ولا تجسسوا, کہ دوسروں کے عیب مت ٹٹولو, دوسروں کے عیب تلاش مت کرو, اس کی ٹو میں مت لگے رہو اس کے اندر کیا عیب ہے. اور بزرگوں ایک اور بات کرتا چلو, اگر میرے اندر کوئی عیب ہے نا اس کو میں ہی ٹھیک کروں گا, میرے گھر والے نہیں ٹھیک کروں گا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط. اگر امام کے اندر کوئی عیب ہے اس کو امام مسجد کمیٹی ٹھیک نہیں کرے گی, امام ہی ٹھیک کرے گا. تو اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے, آپ الگ اس سے بولے آپ کے اندر یہ برائی ہے, آپ کے اندر یہ عیب ہے, آپ دوسرے کے اندر کیوں بولتے ہیں. بسا اوقات غلطی کسی اور کی, غلطی کسی کی ہوتی ہے, اس کو خود ٹھیک کر سکتا ہے, لیکن ہم اس کو بولنے کے بجائے دوسرے کو بولتے ہیں اس کی جگہ, اس کو یہ غلطی ہے. کوئی حضرات اذان غلط دیتے ہیں, ہم اس کو الگ نہیں بولتے کہ آپ اذان غلط دے رہے ہو, ہم لوگوں سے کہتے ہیں فلاں حضرت غلط اذان دیتے ہیں, مجھے بولو اس سے اس کی اصلاح ہوگی. اس سے آپ ایک آدمی کے سامنے کیا پوری دنیا کے سامنے بول دیں, اس سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی. جس کے اندر کمی ہے, کوتاہی ہے, غلطی ہے, اس کو الگ لیا جائے, اسی کو کہا جائے آپ کے اندر یہ غلطی ہے آپ ٹھیک کر دیں. اور اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, بلکہ اس کا شکریہ ادا کرے کہ آپ نے میری اصلاح کی فکر کی, آپ نے مجھے بتا دیا مجھے کہاں غلطی ہے. بسا اوقات انسان کسی کو کہتا ہے جی آپ کے اندر یہ غلطی ہے, وہ اصلاح کرنے کے بجائے اور بگڑ جاتا ہے. وہ خوش ہونے کے بجائے کہ اس نے میری غلطی دور کر دی, وہ اسے ناراض ہو کر بیٹھ جاتا ہے, بات چیت کرنا چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ اس نے اس کا احسان مند ہونا ہے, شکر کرتا ہے کہ آپ نے میری اصلاح کر, آپ نے میری غلطی کو مجھ سے دور کر دیا. تو فرمایا ولا تجسسوا, ایک دوسرے کے عیب تلاش مت کرو. جتنا ہو سکے کسی کے عیب اگر ظاہر معلوم ہو کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے, اس کو چھپانے کی کوشش کی جائے. جو لوگ دوسروں کے عیب چھپاتے ہیں, جس آدمی نے کسی مسلمان کے اندر کوئی عیب دیکھا اس کو چھپایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس آدمی کے درجے میں ہے جس نے زندہ بچی کو دفن کیا ہوا تھا اس کو بچا لیا, یعنی اس کو قبر کے گڑھے سے صحیح سلامت نکال دیا. اور فرمایا حدیث کے اندر ایک دوسرے کی غیبت مت کرو, ایک دوسرے کی عیب کی جستجو میں مت لگو, تلاش دوسروں کے اندر عیب مت کرو. جو شخص ایک دوسروں کی غیبت کرتے ہیں, ایک دوسروں کی عیب کے اندر جستجو کرتے ہیں, عیب کے اندر لگے رہتے ہیں, اور پھر اللہ رب العزت ان کی عیب تلاش کرتا ہے, ان کی عیب کی جستجو کے اندر لگتا ہے, پھر اللہ جس کی عیب کی جستجو کے اندر لگتا ہے اللہ اس کو اس کے گھر کے اندر بھی ذلیل کر دیتا ہے. ہم کسی کے اندر عیب دیکھیں اس کو چھپائیں گے, قیامت کی اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا.
لیکن ہم کسی کے عیبوں کو سامنے لائیں گے، لوگوں سے بیان کریں گے، تو قیامت کے دن ہمارے عیب بھی پوری مخلوق کے سامنے کھولے جائیں گے۔ اس لیے بزرگوں ہمیشہ بچ کر چلنا ہے، اپنے عیب بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، دوسروں کے بھی نہیں کیے جائے۔ کسی کے عیب نظر آ جائے اس کو چھپایا جائے، اس کو الگ لیا جائے، اس کو بتایا جائے آپ کو یہاں غلطی ہے، آپ کے اندر یہ عیب ہے، آپ اس کی اصلاح کر لیں تو بات ختم۔ ہماری اصلاح کا بھی بڑا عجیب طریقہ ہے، اوئے تھوڑے اندر ایک غلطی ہے، ایسے وہ کیسے غلطی ٹھیک کرے گا؟ یا آج کوئی بیچارہ اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے، بزرگوں میں اپنے من سے یہ تو کہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہر بندہ اس وجہ سے بات سنے کہ اس نے جو کہا ہے ہو سکتا ہے وہ میری ہدایت کا ذریعہ بن جائے، بلکہ اس وجہ سے سنا جاتا ہے کہ میں دیکھوں یہاں اس نے کہیں غلطی تو نہیں کی۔ اگر مان کے چلو اس نے 30 منٹ کے اندر 30 باتیں کی ہیں، مان کر چلو اس نے 29 باتیں ٹھیک کی تھی اور ایک بات غلط کی تھی، ہم لوگ اس کی 29 باتیں ٹھیک نہیں دیکھتے، اس کی ایک بات کو پکڑتے ہیں کہ وہاں اس نے یہ کہا، حالانکہ اس نے 29 باتیں ٹھیک بھی کہی تھی، ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ اس نے 29 باتوں کے اندر کچھ اور بھی کہا تھا جس کو ہم نے نہیں لیا، جس کو ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا، لیکن اس سے بھول کر اگر کوئی غلطی ہوئی تھی ہم نے اس کو اچھالنا شروع کیا۔ پھر ہم اس کو الگ نہیں بتاتے بلکہ کومنٹس کرتے ہیں تمہارے اندر یہ غلطی ہے، تو کومنٹس کے اندر سارے لوگ دیکھتے ہیں، تو یہ اصلاح کرنے کا اچھا طریقہ نہیں ہے۔ یہ ہم نے اصلاح نہیں کی بلکہ اس کو ذلیل کیا۔ اگر ہم اس کی اصلاح کی فکر مند ہیں تو پھر ہم نے اس کو الگ لینا ہے، اس سے الگ فون پر میسج کے ذریعے رابطہ کر کے اس سے کہنا ہے آپ کے اندر یہ غلطی ہے، آپ نے وہاں غلطی کی ہے، لہٰذا آپ کی اس کو ٹھیک کر دو تو بات ختم۔ تو دوسری چیز بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر یہی منع کر رہے ہیں کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم ایک دوسرے کے عیب مت تلاش کرو۔ تیسری چیز وہ ہے غیبت، اور جس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کے اندر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، اور سب سے سخت وعید تو قرآن مجید بیان کر رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو، تم اس چیز کو ناپسند خیال کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ، پھر تم غیبت کیوں کرتے ہو؟ اس سے پتہ چلا جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے گویا اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا، اور یہی گوشت قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا جس کو تم نے اس دنیاوی زندگی کے اندر اپنے بھائی کی غیبت کر کے اس کا گوشت کھایا تھا، آج مرنے کے بعد بھی، اس کے مردہ ہونے کے بعد بھی اس کا گوشت کھاؤ، وہ مجبوراً اسے کھائے گا، چیخے گا۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا، اس کے جانے کے بعد ایک دوسرے آدمی نے جانے والے کے بارے میں غیبت والے کلمات کہہ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اپنے دانتوں میں خلال کرو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خلال کیوں کروں، میں نے گوشت تو نہیں کھایا۔ خلال آدمی کب کرتا ہے؟ جب گوشت کھاتا ہے، جب گوشت پھنس جاتا ہے دانتوں کے اندر۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خلال کیسے کروں، میں نے گوشت نہیں کھایا۔ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا اپنے دانتوں کا خلال کرو۔ آپ نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، اس کا گوشت کھایا ہے۔ آپ نے اپنے بھائی کی کیا کی؟ غیبت کی۔ حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اپنا واقعہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، میں نے ایک عورت کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیا وہ تو لمبے قد والی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ اس کا قد کیا ہے؟ لمبا ہے، وہ تو لمبے قد والی ہے۔ ایک عورت کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ فرمایا عائشہ تھوکو تھوکو۔ عائشہ نے جب تھوکا تو وہ گوشت کا لوتھڑا بن چکا ہے۔ غیبت کیسا اثر ہوتا ہے کہ وہ گوشت کے لوتھڑے کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، ایک بدبودار ہوا کا جھونکا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ بدبودار ہوا کا جھونکا کہاں سے آیا؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں کی منہ کی بدبو ہے جو اس وقت اہل ایمان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو گھروں میں کوئی اور کام ہی نہیں غیبت کا، غیبت کے بنا صرف غیبت کے اندر لگے ہیں، فلاں یہ کیا فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ویسا کرنا چاہیے تھا۔ اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں، خود انسان کو سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں اور اہل علم کی غیبت کرنے کے اندر لگا ہوا ہے۔ پہلے کس کی اصلاح کرنی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو۔ پہلے کیا کہا؟ اپنے آپ کو، یہ نہیں کہا پہلے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو نہیں، پہلے کہا اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو۔ کس سے بچا لو؟ جہنم کی آگ سے بچا لو۔ پہلے کہا اپنے آپ کو بچا لو، پھر اس کے بعد کہا اپنے اہل و عیال کو بچا لو جہنم کی آگ سے جس کے ایندھن پتھر اور انسان ہیں۔ تو پہلے حکم دیا گیا تم اپنی اصلاح کرو، پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر دوسرے کے بارے میں فکر مند ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ میں نے سنا آپ نے میری غیبت کی، میں نے سنا آپ نے میری غیبت کی۔ فرمایا میری نظروں کے اندر تمہاری اتنی قیمت نہیں ہے کہ میں تمہاری غیبت کر کے اپنی نیکیاں مفت میں تمہیں دے دوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہی کا واقعہ ہے، آپ کو پتا چلا آپ کی کسی بندے نے غیبت کی اور آپ نے اس کے بدلے میں اس کے لیے تازہ کھجوریں بیچ کر اس کے اوپر احسان کر کے اس چیز کو کہلوایا کہ آپ نے میری غیبت کر کے اپنی نیکیوں کا کچھ حصہ مجھے دے دیا، میں کھجوریں آپ کے لیے تازہ بیچ کر آپ پر احسان کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی نیکیوں کا حصہ مجھے دے دیا۔ بزرگوں غیبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سراسر نقصان ہی نقصان ہے، الٹا نقصان ہے کہ میں جس کی غیبت کرتا ہوں میری نیکیاں لے کر اس کو دی جائیں گی۔ کنز الاعمال کے اندر لکھا ہے کل قیامت کے دن ایک بندے کو اس کا نام اعمال دکھایا جائے گا، جب اس کے سامنے اس کا نام اعمال کھولا جائے گا اس کے اندر وہ نیکیاں بھی لکھی ہوں گی جو اس نے نہیں کی ہوں گی۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی دنیا کے اندر۔ تو جواب آئے گا یہ ان لوگوں کی نیکیاں ہیں جنہوں نے تمہاری غیبت کی تھی، ان کی نیکیاں تمہارے نام اعمال کے اندر آ گئی۔ اس وقت جو ہم دوسروں کی غیبت کرتے ہیں نا، سراسر اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنی نیکیاں ان کو دے رہے ہیں جن کی ہم غیبت کر رہے ہیں۔ اس کا ہمیں احساس ہو نہ ہو، یقین ہو نہ ہو، جب ہماری یہ نقلی آنکھ بند ہوگی اصلی آنکھ کھلے گی اس وقت ہمیں پتہ چل جائے گا ہاں کہنے والے سچ کہا کرتے تھے کہ جو کسی کی غیبت کرے گا اس کی نیکیاں دوسرے کو دی جائے گی، مگر اس وقت انسان کو خسارے کے سوا کچھ اور چیز حاصل نہیں ہوگی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نیکیاں کم پڑ رہی تھی نام اعمال میں، نیکیاں کم پڑ رہی تھی نام اعمال میں، شکر ہے دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی۔ تو بزرگوں ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہیں اور اس کا نقصان ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ تو اب بزرگوں ہم میں سے چھوٹا بڑا پڑھا لکھا ان پڑھ سارے ہی اس غیبت کے میدان کے اندر اتر چکے ہیں، تو ضروری ہے اب اتر چکے ہیں تو اس کے کفارے کے بارے میں بھی سوچا جائے۔ جب غیبت کا صدور ہو ہی جاتا ہے تو اس کے کفارے کے بارے میں بھی سوچا جائے۔ بزرگوں جس طرح شراب پینا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، بدکاری کرنا گناہ کبیرہ ہے، سود کا لین دین گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک اسی طریقے سے غیبت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور غیبت کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، غیبت گناہ سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا سے زیادہ کیسے سخت ہے؟ آپ نے فرمایا جب انسان سے زنا سرزد ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ شرمندگی اختیار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن جب انسان غیبت کرتا ہے غیبت کے بعد توبہ کرے گا بھی اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ غیبت بندوں کے حقوق کو ضائع کیا ہوا ہے۔ جب تک ایک بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا جس کی اس نے غیبت کی ہوگی تب تک اللہ کے یہاں سے بھی معافی نہیں ملے گی۔ اب بزرگ آخری بات کہیں گے، بات کو ختم کریں گے۔ ہم میں سے ہر بندے نے ایک دوسرے کی غیبت کی ہوگی، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں پاک و صاف۔ اب جب ہم سے یہ گناہ ہو چکا ہے، اب ہم اللہ سے توبہ کریں تو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا غیبت کا یہ گناہ، تو پھر اب کیا کیا جائے؟ اس کا بھی جواب ہے مشکات شریف کے اندر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے کسی کی غیبت کی ہے پہلے اس سے معافی مانگے، اس کو تلاش کرے، حاضر ہو غیر حاضر ہو قریب ہو دور ہو، اس کو ڈھونڈے، اس سے معافی مانگے۔ اگر معافی کی کوئی شکل و صورت نہیں بن سکتی، مثلا ہم نے بہت ساروں کی غیبت کی ہے تو اب ان میں سے کوئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ جب بندہ اپنے لیے دعا کرے تو اس کے لیے بھی دعا کرے، اور دعا اس طرح کرے کہ یا اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے جن کی میں نے غیبت کی ہے۔ یہ غیبت کا کفارہ ہے۔ اس کے بغیر اگر ہم غیبت کر کے اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں گے تو ہمیں معافی نہیں ملے گی۔ جس کی ہم نے غیبت کی ہے ہم اس سے انتھک کوشش کر کے اس سے معافی مانگے، اگر معافی کی کوئی شکل و صورت نہیں بن سکتی تو پھر اپنے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کرے، اس کے لیے بھی دعا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ اس کو قبول فرمائے، ہم سب کی عیب جوئی سے، غیبت سے، بدگمانی سے، چغلخوری سے، ہر شر سے، ہر گناہ سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔